قوم اور ملت کے بزرگ لوگ، ہمارے سرپنچ صاحب، 36 برادری کے تمام ذمہ داران، راجستھان کور کمیٹی کے مجلس کے صدر جناب جمیل خان صاحب اور تمام میرے مجلس کے رفقا، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، ہمارے پروگرام میں درگاہ شریف میں جا کر چادر گل پیش کرنا کا پروگرام تھا، مگر کمال الدین صاحب کی محبت، آپ کی محبت، مجھے یہاں پر آ کر کچھ کہنے کا موقع آپ نے عنایت فرمایا، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کمال الدین صاحب حیدرآباد میں مجھ سے ملنے کے لیے، اگر میں غلط نہ کہوں تو 4 سال پہلے آپ آئے تھے۔ ہاں، 4 سال پہلے آئے تھے، ان کے پاس گھر میں شادی تھی، تو ہم اس میں شرکت نہیں کر سکے، اور اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اب مجلس راجستھان میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز کر چکی ہے۔ خیر سہروردی رحمت اللہ علیہ، جو بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجھے بتایا گیا ہے، یہ میرا اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ مجھے اس آستانے پر آنے کا موقع ملا۔ میں ساتھ ہی ساتھ آپ سے اس بات کی درخواست اور گزارش کروں گا کہ آپ تمام لوگ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ ہم کسی مذہب کے خلاف نہ تھے، نہ کبھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ راجستھان میں جتنی بڑی بڑی برادریاں ہیں، جو آج ایک طاقتور مقام ان کو مل چکا ہے، ان سے انصاف بھی، انہوں نے اپنے درمیان سے ایک نیتا کو، ایک قائد کو، ایک لیڈر کو بنایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے اپنے برادری کے کینڈیڈیٹس کو، امیدواروں کو کامیاب کیا، اور اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ راجستھان میں خاص طور سے جو دلت سماج ہے، آدیواسی سماج ہے اور مسلمان ہیں، یہ بہت کمزور ہیں، اور ان کی کمزوری کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ متحد نہیں ہے، ان کے درمیان میں ان کے لیے لڑنے والا کوئی نیتا نہیں ہے، اور وہ لوگ صرف چناؤ میں ووٹ ڈالنے والے بن چکے ہیں، ووٹ لینے والے نہیں بنے ہیں۔ تو میرا آنے کا مقصد راجستھان میں کوئی اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آیا ہوں تو آپ کو نیتا بنانے کے لیے، آپ کو طاقتور بنانے کے لیے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی راجنیتی ہو یا راجستھان کی راجنیتی ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، آپ میری اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنے مقدر کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نیتا کو بناؤ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز کو راجستھان کی اسمبلی میں سنائی جائے تو آپ کو اپنا نیتا پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ناانصافی کا خاتمہ ہو تو آپ کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اسکول ملے، ہماری بیٹیوں کو کالج ملے، اور ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے، اور ہمارے نوجوانوں کو تحفظ ملے، تو آپ کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک روشن مستقبل ہو تو آپ کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے برابری کا حق ملے تو آپ کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا۔ یہ یاد رکھیے، اگر آپ صرف جذباتی نعرے لگا کے سمجھیں گے کہ مجھے میرا حق مل جائے گا، تو جو ظالم لوگ ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو اسی طرح ایک ہاتھ میں کھلونا دے دو اور وہ نعرے لگا۔ نیتا بنتا ہے تو آپ کے اتحاد سے، آپ کے ایک ساتھ ووٹ ڈالنے سے، تبھی جا کر آپ کا نیتا بنتا ہے۔ کوئی بولے گا کہ ہاں راجستھان میں 6-7 مسلمان MLA جیت کر آئے، کیا وہ ہمارے نیتا نہیں ہے؟ تو میں آپ کے سامنے ایک بات کروں گا
آپ خود سوچ کر فیصلہ کر لیجئے کہ حالیہ دنوں میں گھاٹمیکا میں جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا گیا. یہ جتنے مسلم ایم ایل اے ہیں، اللہ نے تو ان کے منہ میں زبانیں دی، اللہ نے ان کو ہر چیز دی، مگر ان کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے تو ان کے پاس دل، دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے. وہ ایک لفظ نہیں بول سکے جنید اور نصیر کے قتل کے بارے میں. کیوں نہیں بول سکے؟ کیونکہ ان کی مظلوموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے لیے لڑنا. ہم گئے وہاں پر مگر کوئی ان کا ایم ایل اے ایک لفظ نہیں بول سکا. اور طرف تماشا یہ ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ جنید اور نصیر کی تو موت ہو گئی. راجستھان سے، ہریانہ سے ظالم لوگ آ کر ان کو کڈنیپ کرتے ہیں، راجستھان سے لے جا کر زندہ جلا دیتے ہیں. جتنے 9 لوگوں کا نام ایف آئی آر میں آیا، صرف ایک آدمی کی گرفتاری اب تک ہوئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر مرنے والوں کا نام جنید اور نصیر نہیں ہوتا تو اب تک وہ 9 لوگ کو گرفتار بھی کر لیا جاتا. میں راجستھان کی سرپار کر تنقید نہیں کر رہا ہوں بلکہ سچائی کو بیان کر رہا ہوں. اگر مرنے والوں کا نام جنید نصیر نہیں ہوتا تو گاؤں گاؤں میں پولیس گھس گھس کر دروازے توڑ توڑ کر مارتے ہوئے لے کر جاتی تھی ان تمام لوگوں کو. مگر مرنے والا مسلمان تھا تو نہ زندگی میں اس کی عزت نہ موت میں اس کی عزت ہو گئی. تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جذباتی نعروں سے نیتا نہیں بنتا. اگر آپ ایک فیصلہ لے لیں گے کہ اب ہم اس بار ایک تبدیلی کو پیدا کریں گے تو آپ اپنی صفوں سے نیتا پیدا کر سکتے ہیں. کوئی نیتا آسمانوں سے آنے والا نہیں ہے، کوئی نیتا زمین سے نکل کر آنے والا نہیں ہے. نیتا آپ ہی کے درمیان سے انشاءاللہ بنے گا. وہ آپ کی آواز اور آپ کی پہچان بنے گا. یہی کام مجلس اتحاد المسلمین کرنا چاہتی ہے. آج آپ دیکھیے کہ جنید نصیر کو سرکار کیا دیتی ہے، 15 لاکھ روپے، اور وہ بھی تین سکیم کے تحت. وہ ویسے ہی ایک ہتیا ہوئی تھی راجستھان میں دوسرے مقامات پر، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں. وہاں پر 50 لاکھ دیے گئے. یہ آخر یہ انسان جب مرتا ہے تو اس کا مذہب دیکھ کر پیسے کیوں دیے جاتے ہیں سرکار کی طرف سے؟ تو اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان حالات کو دیکھیے. اور آج دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی جو سत्ता میں ہے دلی میں، جب سے بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی بنے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں جاتا جہاں پر سمویدھان کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، جہاں پر الزام لگا دیا جاتا الپ سنکھیک سماج پر. کبھی ہم کو برقعے کے نام پر، کبھی ہم کو گوشت کے نام پر، کبھی ہم کو اپنی مسجد کے نام پر، کبھی داڑھی کے نام پر، کبھی اس کے نام پر ہم کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جتنے بڑے بڑے کانگریس کے نیتا ہو یا کسی اور پارٹی کے جو سیکولر کہتے ہیں، جب یہ سب واقعات ہوتے ہیں تو کوئی ایک لفظ نہیں بولتا ہے. کیوں نہیں بولتا؟ اس لیے نہیں بولتا کیونکہ ان کو ووٹ نہیں ملے گا. ہم نے جا کر جب اس بات کا ڈیمانڈ مطالبہ کیا کہ کیوں نہیں مکھیہ منتری جا کر جنید نصیر سے ملے ہیں، تو مکھیہ منتری کو ہم نے مجبور کر دیا، آخرکار ان کو جانا پڑا. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حالات یہ ہیں کہ آپ کو اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا پڑے گا. اور یاد رکھیے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ ان کو نہیں بدلتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہے تو قدرت تمہاری مدد کرے گی. میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف نیت کرو اور اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ کہ اب بہت ناانصافی ہو چکی ہے، اب ہم اتحاد پیدا کریں گے، اپنے نیتا کا ساتھ دیں گے، قدرت اور اللہ کی طرف سے آپ کے لیے راستے بنیں گے. اور آپ کو صرف نیت کرنا ہے، آپ کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے. یقیناً آپ کے دل میں بات پیدا ہوگی کہ یہ آدمی تو آ کر بھاشن تو دے کر جا رہا ہے، مگر یہ سب کیسے ہوگا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اس لیے ہوگا کیونکہ آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ کے حوصلے رہیں گے اور اللہ ہماری مدد کرے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے روشن مستقبل کے لیے جو لوگ آج 50-55 سال کے ہو چکے ہیں، میں ان سے اپیل کر رہا ہوں، یہ جو 70 سال کے، اللہ آپ کو اور صحت دے،
मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि आपने कितने मर्तबा इन लोगों का साथ दिया, क्या मिला आपको। अब कम से कम ये जो बच्चे बाद 12, 13, 15, 18 साल के हैं, इनका मुस्तकबिल अच्छा हो। जो मुश्किलात और तकालीफ हमने अपनी जवानी में उठाई, ये बच्चे वो तकालीफ ना उठाएं, हमारी बेटियां। और इसलिए जरूरी है कि आपको एक सियासी ताकत बनना है। और मैं अपनी जिंदगी, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मेरी कोशिश यही होगी कि कमजोरों को इंसाफ मिले, मजलूमों को ताकत मिले और जालिमों को खत्म किया जाए जमहूरी तरीके से। ये हमारी कोशिश है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारा साथ दीजिए, आप मजलिस के मेंबर बनिए, मजलिस के संगठन को मजबूत करिए। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि अगर आप संगठन को मजबूत करेंगे तो यकीनन आने वाले विधानसभा में हम यहां से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। अगर आप लोग इजाजत देते हैं तो हम खड़ा करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो हम बराबर खड़ा करेंगे। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, नहीं हाथ तो उठा देते हैं मगर पोलिंग बूथ में जाकर हाथ ये कहां जाता नहीं मालूम है। मैं देख चुका हूं, सब लोग बोले हम आपको साथ देंगे, फिर जब नतीजा निकलता है नतीजा कुछ और निकलता है। ठीक है, अल्लाह आपके उस जज्बे को सलामत रखे। मैं नतीजा देखकर काम नहीं करता हूं, मेरा काम यह है कि चाहे नतीजा कुछ भी आओ, मैं एक दीवाने की तरह हूं जो पुकारता रहूंगा। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं इन बातों को करता रहूंगा। मेरी जिंदगी के बाद मेरे रुफ़क़ा इस काम को करते रहेंगे जो काबिल और लायक भी रहेंगे। मगर याद रखिए, आप 50-55 साल इनको आजमा चुके हैं, कितने बार आप दसे जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की शान ये है कि वो एक बार एक बिल से, सांप से डसा जाता है, बार बार उससे नहीं डसा जाता। तो अपने आप को बचाइए इन लोगों से। मुल्क के हालात आपके सामने हैं और फिर ये लोग आकर बोलेंगे कि ओवैसी आने से बीजेपी को फायदा हो जाता है। आप बताइए कि लोकसभा के चुनाव में हम नहीं थे, कैसे पूरा बीजेपी जीत गई सीट। हम तो आकर ना, हमारा कोई कैंडिडेट उम्मीदवार तो नहीं था यहां पर, कैसे जीत गई पूरे बीजेपी। और माशाल्लाह हमारे पास तो कोई मौकिल भी नहीं अभी तक कि आके आपको कान में फूंक कर बोल सके कुछ। बीजेपी जीत गई पूरा, इसका जवाब नहीं है कांग्रेसियों के पास। इनके बहुत बड़े नेता अपने पूर्वजों की अमेठी की सीट हार गए, हम नहीं थे वहां पर। अब हम जब आ रहे हैं तो अभी से कांग्रेस पार्टी हारमोनियम लेकर कव्वाली शुरू कर दी कि ओवैसी आ गया। तो हम उनसे कहेंगे बेटा तुम अपनी कव्वाली गाओ, मगर राग हम खींचेंगे, ऐसा राग खींचेंगे कि तुमको समझ में भी नहीं आएगा। अभी इनका काम सिर्फ यही है डराना, डराओ डराओ डराओ। मैं आपको उम्मीद दिला रहा हूं, मैं यकीनन आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी को हराओ। यकीनन मेरी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री मोदी ना बने, और हम कोशिश करेंगे। आप और हमने कभी बीजेपी का साथ नहीं दिया, ना देंगे। मगर बीजेपी को वोट कौन देता है? कांग्रेस का वोटर देता है मोदी को वोट, उनका वोटर देता है वोट। और ये आकर हमको तबलीग करते हैं, हमको समझाते हैं। अरे पहले तुम्हारे वोटर को समझाओ जिसके दिल में मोदी घुसकर बैठा है। वो नहीं बोलेंगे, वहां जो वो बात करेंगे खामोश हो जाएंगे। इनका एक ही मकसद है कि राजस्थान में जितनी बड़ी बरादरियां हैं उनका नेता रह सकता है, मगर अगर किसी का नेता नहीं बनेगा तो मुसलमानों का, दलितों का नहीं बनेगा। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दरमियान से मुत्तहिद होकर अपने एक नेता को बनाइए। मुझे मत बनाइए, मैं नेता बनने नहीं आया हूं। आपको अपने दरमियान से, सरजमीन से किसी को बनाना पड़ेगा। आपने कई लोगों का साथ दिया, क्या क्या नहीं किया आपने उन लोगों के लिए, मगर बताइए कि नतीजा क्या निकला? नतीजा यही निकला कि नुकसान ही हुआ हमारा। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हमारी इन बातों पर गौर करिए। और आपका बेहद शुक्रिया कि इतनी रात को भी आप निकल कर आए, इतनी बड़ी तादाद में आप यहां पर आए। यकीनन हमको इत्मीनान होता है, हमारे हौसले बुलंद होते हैं, मगर मुस्तकबिल में अगर हमको इसी
जज्बे को बरकरार रखना है तो मजलिस के संगठन को मजबूत करिए, मजलिस के ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करिए, मजलिस की मेंबरशिप को हासिल करिए और इत्तेहाद पैदा करिए, इत्तेहाद को मजबूत करिए, निफाक की कैफियत को दूर करिए। इख्तिलाफ होना जायज है मगर इख्तिलाफ और मुखालिफत में जमीन आसमान का फर्क है। दो राय हो सकती है मगर जब बैठ के मशवरा करके एक राय पे कोई कायम हो जाती है तो उस राय पर रहिए। और आप तमाम का बेहद शुक्रिया, फखरुद्दीन साहब का शुक्रिया। और उनकी मेरे ख्याल से 4 साल पुरानी उनकी ख्वाहिश उस वक्त पूरी हुई जब वो हैदराबाद को आए थे। तो मैं उनसे कहा कि साईं कहां आ गए तुम, मुझे यकीन नहीं आया था। मैं बोला राजस्थान से यहां से आए हो? बोले हाँ सर आया हूं। मैं बोला यहां तक क्यों आए तुम? बोले नहीं आपसे मिलने आया हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी 4 साल की मेहनत आज यहां पर आई है मगर खत्म मत करिए, इसको आगे लेके जाइए, आगे लेके जाइए। हमारी आपकी जिंदगी में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज पैदा हो जाए राजस्थान में इंशाअल्लाह। हमारे बुजुर्गों से भी अपील कर रहे हैं कि आप हमारी सरपरस्ती करिए, हमारे इस काम के लिए आपकी दुआओं की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप देख रहे हैं न्यूज़ सलाम इंडिया, आपकी नज़र पहली खबर।